اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اگست 1970 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی 25ویں آیت سے ہوتا ہے۔ 4/25 4/25۔ پچھلے اتوار کو میری غیر حاضری کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا۔ ایک دوست نے کہا ہے کہ تمہاری کے متعلق کہ تمہاری بخیر و خوبی مراجعت پر سامعین تمہارا دلی استقبال کرتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ تم نے یہ چھٹی انجوائے کی ہوگی۔ میں آپ آواز کا شکر گزار ہوں۔ پہلا شکریہ تو یہی تھا کہ آپ نے میری چھٹی منظور کر لی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بخیر و خوبی واپس آیا اور یہ چھٹی جو تھی انجوائے تو میں نے کی، لیکن پچھلے اتوار کو آپ احباب سے دلی طور پہ میں الگ نہیں تھا۔ اتوار میں نے ایسے ہی گزارا، اتوار کی صبح جیسے درس میں ہوتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہمیں جمع ہونے کا موقع مل گیا۔ میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان حسین تمناؤں اور مقدس دعاؤں کے لیے جو میرے لیے آپ احباب کے دل سے نکلی تھی۔ سلسلہ کلام عائلی زندگی کے متعلق چلا آ رہا اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے تمدنی زندگی کے بڑے اہم مسائل کے متعلق اصول ہی دیے ہیں، زیادہ تر جزیات نہیں دی، لیکن عائلی زندگی کے متعلق آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تفصیلات اور جزیات دیتا چلا جاتا ہے۔ گویا اس کے نزدیک اس مسئلہ کو انسانی تمدنی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور بات ہے بھی ٹھیک۔ گھر کے اندر کی زندگی جنت کی ہو، انسان باہر کی زندگی میں بھی پھر بہت کچھ کر سکتا ہے، اور اگر اس کا دامن انہی خاردار جھاڑیوں میں الجھا رہا ہے تو ساری عمر چادر کو ان کانٹوں سے چھڑانے میں ہی بسر ہو جاتا ہے۔ چادر بھی پھٹتی ہے، انگلیاں بھی زخمی ہوتی رہتی ہیں، جھاڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہمیت اس خدا کی طرف سے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے میری بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود اسے ہماری بیوی بچوں کا اتنا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑی تفصیل سے وہ احکام دے رہا ہے۔ اس سے انسان کی خانگی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ بات نکاح کے متعلق چلی آ رہی تھی۔ ہم فکر، خیال، قلب و نگاہ کی ہم آہنگی، یک رنگی، اس سے سلسلہ ازدواج قائم ہوتا ہے اور ایک گاڑی کے دو پہیے۔ بات یہ کہا ہے کہ لمن لم یستطع منکم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض۔ آیت پوری ہی مجھے تلاوت کر دینی چاہیے۔ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ دو تین چیزیں بڑی اہم بنیادی اس میں آ گئی۔ کہا یہ تھا جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ شادی کے لیے جب اپنے جوڑے کا انتخاب کرو تو اس میں مقدم چیز یہ دیکھو کہ مزاج، طبیعت، معتقدات، تصورات، نظریات، قلب و نگاہ کی ہم آہنگی، یک رنگی، ہم مزاجی نہایت ضروری ہے۔ اسی سے یہ جوڑا بنتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی قلبی سطح ایک ہونی چاہیے میاں بیوی کی۔ لیکن کہا کہ اگر ایسی صورت نہ پیدا ہو، دشواری ہو جائے
اس سطح کی قرآن کریم نے دو کیٹیگری کی ہیں اس معاشرے کی جس کا ذکر چلا آ رہا ہے، جو ظہور اسلام کے وقت عربوں کے ہاں عام تھا۔ عورتوں میں اس نے کہا ہے محسنات، آزاد عورتیں، بیگمات، گھروں کے اندر کلچرڈ فیملیز، اور ان کے مقابلے میں ما ملکت ایمانکم، گھروں کے اندر لونڈیاں اور غلام۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آتا ہے اس سے مقصود اس زمانے میں جو موجود تھے غلام اور لونڈیاں، صرف وہ مقصود ہیں۔ آئندہ کے لیے قرآن کریم نے غلامی کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے، لیکن اس زمانے میں جو موجود تھی ان کا مسئلہ بڑا اہم تھا معاشرے کے اندر۔ وہ یہ نہیں تھا کہ گھر کے افراد مثلا ہم 10-12 ہوتے ہیں، ایک ملازم یا ایک ملازمہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تو کیفیت یہ تھی جیسے اب بھی ہمارے ہاں گاؤں کی زندگیوں میں عام طور پر اور شہروں میں بھی وہ جو پرانے دور کے نواب چلے آتے ہیں، گھر میں میاں بیوی اکیلے کیوں نہ ہو، 10-10 20-20 نوکر۔ اور گاؤں کی زندگی کے اندر تو وہاں فخر اور بڑائی کا معیار یہ ہوتا تھا کہ ان کے ڈیرے پہ ایک لام لگی ہوئی ہو۔ عربوں کے ہاں بھی مفاخرت کے لیے بھی یہ بات تھی، جتنے زیادہ غلام اور لونڈیاں کسی کے ہاں ہوں اتنا ہی بڑا سردار گنا جاتا تھا، اور ویسے ان کی معیشت کا بھی دار و مدار اس پہ تھا۔ یہ غلام مزدور ہوتے تھے ان کے ہاں کے، جو ان کے تمام باہر کے کاروبار کرتے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے، کام کاج بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور یہ لونڈیاں گھروں میں یہ ملازموں کی طرح کام بھی کرتی تھیں، داشتاؤں کی طرح رکھی بھی جاتی تھی، اور ان کی خاصی بھرمار تھی۔ یہ تھی وہ جن کا مسئلہ قرآن کے سامنے، جنہیں آہستہ آہستہ وہ جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل تھے انہیں وہ آزاد کرتا گیا، ان کی شادیاں آپس میں کرتا چلا گیا، وہ جو ایسے نہیں تھے ان کو خاندان کا جز بناتا گیا۔ انہی لڑکیوں کو یہ جو گھر کے اندر خادمائیں تھیں، لونڈیاں تھیں، اور تھوڑے سے وقت کے بعد اس طرح سے انہیں یا ایبزارب کر لیا خاندانوں کے اندر یا انہیں آزاد کر دیا۔ لیکن ایک چیز کو تو سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ مقامات ایسے ہیں کہ جن پہ غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، واقعی یہ کلام انسانوں سے اوپر کی کسی سرچشمہ علم کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں ریفارمر جب اٹھیں گے تو وہ جذبات سے کام لیں گے، یہاں بھی اگر خالص جذباتی چیز ہوتی تو جب یہ کہا گیا کہ غلام اور آزاد انسان ہیں اور انسان ہونے کی وجہ سے یکساں واجب التکریم ہیں، ان میں مساوات انسانیہ ہے، تو اس کے بعد کسی معاملے میں بھی ان میں فرق نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جذبات کا یہی تقاضا تھا، لیکن جب آپ فیکٹس کو فیس کریں گے، حقائق کی جگہ جذبات کی جگہ حقائق کو سامنے لائیں گے، تو پھر آپ کو اس مسئلے کی پوری مختلف پہلوؤں کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ قرآن کے سامنے یہ چیز تھی کہ ازدواجی انتخاب کے لیے ذہنی علمی سطح کا یکساں ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اس معاشرے میں بھی یہ جو آزاد عورتیں تھیں ان کے مقابلے میں یہ جو غلام چھوکریاں تھیں، معاف رکھیے میں نے چھوکری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب آپ کے ہاں دور یہ فیوڈلزم کا اور نوابی کا تھا۔ یہ جو خادمائیں تھیں، خادمائیں بھی نہیں، خادماؤں کی تو اور کیفیت ہوتی ہے، لونڈیوں کا یا غلاموں کا ہم تصور ہی کر سکتے کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہوتی تھی، ہو ہی کیا سکتی تھی۔ یہ نہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر کوئی تفاوت تھا، لیکن وہ کتنی نسلوں سے، کتنی صدیوں سے غلام ابن غلام اس ماحول میں وہ پرورش پا رہی ہیں، نہ تعلیم، نہ تربیت ان کی، نہ ذہنی سطح ان کی، وہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو انسان سمجھتی نہیں تھی، ان کو سمجھنے دیا ہی نہیں جاتا تھا کہ وہ انسان ہیں۔
تو یہ تو ایک حقیقت تھی نا کہ ان کی ذہنی، ثقافتی، کلچرلی سطح جو تھی اس آزاد معاشرے کی عورتوں سے بہت پست تھی۔ اب یہ آزاد مرد جب قرآن نے ہم آہنگی فکر و نظر کہا ہے تو انتخاب میں یقیناً وہ اسی عورت کو اپنے لیے چنے گا جو ذہنی طور پہ، کم از کم ذہنی طور پہ بھی اس کے ایک سطح کے اوپر ہو۔ اور یہ جو لونڈیاں تھیں یہ تو ذہنی طور پر اس سطح پہ نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر خالص جذباتی طور پہ کوئی فارمر اٹھتا تو وہ یہ کہتا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے صاحب، سب انسان یکساں ہے، مساوات انسانیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ چیز کہہ دی گئی ہے کہ یہ غلام نہیں رہیں گے، لونڈیاں نہیں رہیں گے، تو زندگی کے کسی شعبے میں بھی ان میں اور ان میں کوئی تمیز نہیں کی جائے، یہ دھواں دار تقریر ہوگی، اس کے بعد 3-4 شعر ہوں گے۔ لیکن قرآن ہے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انسانیت کے سارے حقوق، تکریم، احترام وہ سب انہیں دیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ یہ جو موجود ہیں ان کی ذہنی، قلبی، نگاہ کی سطح جو ہے وہ اتنی اونچی نہیں ہے کہ ایک زوج کی حیثیت سے گھر کے اندر تم یوں رہو گے، اور ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس حیثیت سے ان کو رکھنا بھی نہیں۔ تو کہا یہ ہے اس معاملے میں اس نے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ یہ جو اب آزاد مرد اور آزاد عورتیں یہ ایک گروہ وہ کہہ رہا ہے، غلام یہ لونڈیاں یہ معاشرے کا ایک دوسرا گروہ بن گیا۔ انسان ہونے کی حیثیت سے پھر عرض کر دوں کہ ان میں مساوات ہے اور احترام یکساں ہے۔ مدارج جو ہیں وہ تو قرآن نے خود بھی کہا ہے لکل درجات مما عملوا، انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں احترام کے قابل ہر فرد انسانی ہے، لیکن مدارج جو ہیں وہ اعمال اور جوہر ذاتی کی بنا پر قائم کیے جائیں گے۔ مدارج کا تفاوت ضرور رہے گا سوسائٹی کے اندر جا کر۔ تو کہا یہ کہ چونکہ اس وقت ان کی سطح یہ ہے کہ بڑی پست ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اپنے سطح کے اوپر ہم فکر، ہم مزاج، ہم آہنگ عورتیں جو ہیں ان کو پریفر کرو، یہ شادیاں کامیاب رہیں گی۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو کہ نکاح کی یہ شکل نہیں پیدا ہو سکتی، اور اگلی چیز ایک اور کہی، اور تمہاری اپنی کیفیت یہ ہو کہ تم اپنے پہ شاید ضبط نہ رکھ سکو، 2 شرطیں، تو پھر یہ ہے کہ ان میں سے یہ جو خادمائیں یا لونڈیاں ہیں ان میں سے حسب پسند شادی کر لو، ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت، شادی کرو بیوی کی طرح، اسی طرح سے مہر ادا کرو، بالکل حیثیت بیوی کی ہوگی، بالکل جیسے آزاد عورت سے شادی کی اور وہ گئی بات، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں میں۔ انتخاب کے وقت اتنا سوچ لو کہ تمہاری سطح جو ہے ذہنی یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو سکے گی۔ یہ ایک برسبیل تنزل جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ صورت نہ ہو 2 شرطیں یہاں قرآن نے قرار دی ہیں کہ پریفرنس تو وہی دو کہ تمہارے سطح کے برابر جو ایک عورت ہے اسی کے ساتھ شادی کرو، ایسی صورت نہیں، اور تمہیں یہ کیفیت ہے کہ شادی نہ کرنے کی صورت میں تمہیں اپنے متعلق یہ چیز ہے کہ شاید مجھ سے کوئی لغزش سرزد ہو جائے، پھر ان میں سے کسی کے ساتھ تم شادی کر لو۔ اور اس کے بعد ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یاد رکھو اپنے متعلق تم یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم ضبط نفس کر سکتے ہو، یعنی انفرادی طور پر، لیکن تمہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ پہ ضبط کر کے عفت رکھو اور نہ نکاح کرو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اب یہاں بھی قرآن کریم نے یہ کہنے کے باوجود کہ انفرادی کیسز جو ہیں اس میں تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ ابھی تمہارے اندر اتنی تربیت اسلام نے پیدا کی ہے یا نہیں کہ تم ان جنسی جذبات کے اوپر کنٹرول رکھ سکو گے۔ قرآن کی تربیت تو وہ شے ہے کہ اس کے بعد مومن کی جب اس نے صفت یہ بیان کی مرد اور عورت کی کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس نے یہ بتا دیا کہ اس تربیت سے ضبط نفس کی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان کبھی لغزش کے اندر مبتلا نہ ہو،
لیکن بات تو ابتدائی اسلام کی ہو رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا فیصلہ خود کرو، اور اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کمپیٹیبلٹی ہے نہیں ہے میسر، اگر ہم انگی کی صورت میسر نہیں ہے، تو پھر اگر تم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، ضبط رکھو، تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں یہ بات بڑی اہم آ گئی. یہاں تو قرآن نے اتنا ہی کہا ہے ان تصبروا، سورہ نور کے اندر بھی یہ بات آئی ہے 24/32، 24/32. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن کے لیے نکاح کی صورت نہ پیدا ہو سکتی ہو، وہ اپنی عفت کو محفوظ رکھیں، ضبط نفس سے کام لیں، کنٹرول کریں اس کے اوپر. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے بیان کی، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے. بدقسمتی سے مغرب کے مادی تصور حیات کے مطابق، جو بالکل اینیمل سطح کی، حیوانی سطح کی زندگی سکھاتا ہے، انہوں نے جنسیات کو اتنا بدلگام کر دیا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حیوانات کے اوپر تو فطرت میں خود کنٹرول رکھا ہوا ہے، وہاں تو یہ چیز بدلگام ہو نہیں سکتی. انسانوں کے اوپر قانون کی روح سے ایک ضابطہ، ایک کنٹرول، ایک حدود یہ متعین کی گئی. انہوں نے جب ان حدود کو اٹھا دیا تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں حیوانات کی تذلیل ہے، ان کی تحقیر ہے کہ وہ حیوانی سطح پہ پہنچ گئے. حیوانی سطح تو بہت اونچی ہوتی ہے، اس کے لیے تو کوئی نام ہی نہیں کہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے. دلیل اس کے لیے یہ دی جاتی ہے کہ نہیں صاحب، یہ جذبہ اتنا شدید ہے. پہلا حصہ تو نہیں غالب تھا، وہ کہتے کہ لگائے نہ لگے، وہ تو جب جی چاہے ناقص سے جلا لیتے ہیں. لیکن اگلا حصہ جو ہے اس کو بڑے زور سے بتا دلیل پیش کرتے ہیں کہ بجھائے نہ بنے. ٹھیک ہے، دوئے بھی لائی ہوئی نہیں تو بجھاؤں گا، آدمی اپنی لائی ہوئی نہیں بجھائے کیوں کہ بجھائے نہ بنے. اس پہ اور بس بدقسمتی سمندر ناز پہ ایک اور تازیانہ ہوا. ہمارے ہاں سائیکو انالیسس کا بہت بڑا امام کہیے، فرائڈ جس کو کہتے ہیں، FREUD، مشہور ہے نفسیات کا امام. اس نے جو ایک لفزش کھائی، اور جس کا فکر بلند ہو، اگر اس کی لفزش جو ہوتی ہے وہ بڑے دور رس نتائج پیدا کیا کرتی ہے. بہت بڑی بلند فکر کا یہ انسان تھا. اس نے جنسیات کے معاملے کے اوپر جو بطور اس کے یا ان لوگوں کے تحقیق کی، تو اس کے متعلق یہ خیالات عام کیے کہ صاحب یہ جذبہ، اس کی تو سیٹسفیکشن نہایت ضروری ہے، اس کی تسکین بڑی ضروری ہے، اس پہ کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تحدید نہیں ہونی چاہیے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ذرا سی بھی کہیں رکاوٹ اگر پیدا ہوئی تو انہیبیشن پیدا ہو جائیں گی اس کے اندر، کمپلیکسز پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر. وہ ساری اس کے سائیکو انالیسس کی بنیاد اس پہ ہے. کہیں کسی نے کہا کہ صاحب دیکھیے نا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ کہیں جذبہ جنسیاتی جذبے کی تسکین کے اوپر کوئی چیز انہیبیشن کی آ گئی ہے اس میں. لو، یہ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جنسی جذبے کی تسکین نہیں. وہ کوئی اگر کسی دن ایسا ہو کہ فریڈ کا میں لگتے دوں آپ کو، تو میں بتاؤں کہ کیا کر گیا وہ شخص. ایک بڑے دماغ اور ٹیڑھ گردن والا انسان کیا کر جاتا ہے، سارے معاشرے کو وہاں پہنچا گیا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کہنا کہ حیوانی سطح پہ پہنچا گیا ہے، حیوانات دعویٰ کر دیں گے مجھ سے ڈیفیمیشن کا، کہتا کہ عزت دار دی تم نے ہمیں تمہاری. اب بالکل صحیح بات ہے. اب اس کی حد ہی کوئی نہیں. دلیل اس کے لیے صاحب کہ اس جذبے کے اوپر ذرا سی بھی پابندی کوئی عائد کی جائے تو اس کے بعد ہمارے ہاں کے نوجوانوں میں بھی وہاں کا ٹریش لٹریچر پڑھنے کے بعد یہ باتیں آ گئی کہ صاحب اس سے انہیبیشن پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اعصابی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان پاگل ہو جاتے ہیں، نیروسس ہو جاتے ہیں. وہ پوچھو نہیں کیا کیا چیزیں پھر چلتی ہیں. اطلاع عرض کر دوں، فرائڈ کی یہ تھیری جو ہے یہ مدت ہوئی ایکسپلوڈ ہو چکی ہوئی. خود اس کے جو ساتھی تھے ایڈلر اور جونگ، بالخصوص جونگ، خود اس کے ساتھیوں نے اس سے اختلاف کیا، اپنے الگ سائیکالوجی کے سکول قائم کیے،
اور اس کی اس تھیوری کی دھجیاں اڑا دی، بالکل ایکسپلور کر کے رکھ دیا انہوں نے، کہنے لگے یہ بختہ تھا. اور یہ لوگ بھی اس سے کم درجے کے فکری طور پہ بلند نہیں تھے، بلکہ یوم تو بہت اونچا چلا جاتا تھا. لیکن ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا دور کوئی شخص تھوڑے سے کوئی چیز ٹوٹتا ہو تو وہ نظر تو آتا ہے پہلے، لیکن آواز اس کی بہت بعد میں پہنچتی. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو تھیوری ایکسپلور ہوتی ہے اس کی آواز بڑی دیر میں یہاں پہنچتی ہے. یہاں فرائڈ کی تھیوری جو ہے وہ تو عام ہو رہی ہے. ابھی ینگ اور ایڈلر نے جو کچھ کہا ہے وہ یہاں عام نہیں ہو رہا، یا شاید یہ طبقہ اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے یہ چیز آ کے پھر ثابت کی کہ بالکل غلط رہتا ہے. یہ جنسی جذبہ بھوک اور پیاس کی طرح نہیں ہے. پیاس کی تو یہ کیفیت ہے نا کہ انسان کسی کام کے اندر جذب ہو، پیاس از خود لگنی شروع ہو جاتی ہے. پیاس لگانے کے لیے آپ کو کوئی خیال نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے کچھ پیاس بھی لگنی چاہیے بھائی، وہ از خود لگتی ہے. آپ پیاس بجھانے کا انتظام نہیں کرتے، کام میں جذب ہے تو وہ اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے، تاکہ کہ یہ کیفیت آپ کی پیدا کر دیتی ہے کہ آپ وہ کام کر نہیں سکتے، چھوڑنا پڑتا ہے. اس پہ بھی اگر آپ مصر ہوتے ہیں آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اور اگر 2-3 دن تک پانی نہ پیا جائے موت نہ کیا ہو جاتی. بھوک کی بھی یہی کیفیت ہے. یہ نہ آج خود چیزیں یہ لگتی ہیں اور نہ جب تک ان کی تسکین نہ کی جائے یہ بجھتی نہیں ہے. یہ ہیں کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. انہوں نے کہا ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ جنسی جذبے کی یہ کیفیت نہیں ہے. اگر آپ خیال اس طرف نہیں لے جاتے یہ از خود بیدار ہوتا ہی نہیں. ایڈلر اور یونگ نے فروڈ سے کہیں زیادہ پریکٹیکل کیسز وہ اپنے سامنے لائے اور انہوں نے یہ چیز ثابت کی کہ وہ شخص یہاں بڑی غلطی کر گیا ہے. وہ اسے اس انسٹنکٹ کو بھوک اور پیاس کی طرح اس نے فطری سمجھا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس طرح مثلا پیاس والا پانی نہ پیے تو کئی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، حتیٰ کہ آخر میں جا کے وہ مر ہی جاتا ہے. کہتا اس نے جنسی جذبے کو اس طرح سمجھا، یہ بالکل غلط سمجھا. جنسی جذبے کی بیداری خیال کے بغیر از خود سو ہی نہیں سکتی. اور اس نے کہا کہ یہی چیز ہے جو اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے. خیالات کو بے باک ہونے دیجئے تو یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی. اور یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسے خیالات کی روح سے بھڑکاتے جائیں اور پھر اس کا ہیلدی تسکین کا سامان بہم نہ پہنچائیں پھر بیماریاں بھی لگیں گی، اعصابی کمزوریاں بھی پیدا ہو جائیں گی، نیوروسس بھی ہو جائیں گے، آپ کمپلیکسز بھی پیدا ہو جائیں گے. لیکن یہ چیز کہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا، اس نے کہا بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا یہ خیالات کی چیز ہے اور اگر خیالات کے اوپر کنٹرول رکھا جائے تو یہ جذبہ کبھی بیدار ہی نہیں ہوتا. اور اگر یہ چیز کنٹرول میں رہے اس کی تسکین نہ کرنے سے نہ کسی قسم کی کوئی بیماری لگتی ہے، نہ نفسیاتی عوارض پیدا ہوتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا قیمتی جذبہ ہے، اتنی بڑی توانائیاں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اگر اس قوت کو محفوظ رکھا جائے اور سبلائمیشن جسے کہتے ہیں ان توانائیوں کو تعمیری مقاصد کی طرح ڈائیورٹ کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ آج آپ تصور نہیں اس کا کر سکتے. ایسی توانائی جو انسان کے مثل ایک انسان پیدا کر سکتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس توانائی کو اس حیوانی سطح سے بلند انسانی سطح کے اوپر لے جائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ کس قسم کے تخلیقی مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے انسان. وہ خود نہیں سوچ سکتا کہ میں یہ کچھ کر سکتا تھا. ایک اس توانائی کے ضبط کرنے یہاں پہنچے ہیں وہ لوگ. لیکن ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ وہ جو چیز از خود وہاں سے سیلاب کی طرح آتی ہے وہ ہمارے ہاں کے نوجوانوں کو بہا کے لے جاتی ہے. نہ یہاں ان کی صحیح تعلیم کا کوئی انتظام، نہ تربیت کا انتظام، نہ یہ چیز کہ ان کو بتایا جائے کہ بابا یہ بڑی پرانی بات ہو چکی ہے، اب دیکھیے یہاں کیا ہے. میں نے اپنے ہاں کے نوجوانوں کو روڈ کے فرائڈ کے متعلق باتیں کرتے ہوئے تو بے شمار سنا، کسی سے میں نے یونگ اور ایڈلر کی بات نہیں سنی ابھی. آج کی تحقیق آپ کے ہاں کی سائیکالوجی کی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو جذبہ ہے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے خیالات کے تابع.
اور 1400 سال پیشتر قرآن نے یہ بات کہی کہ بھوک اور پیاس کے لیے تو اس نے کہا کہ اس تراری کیفیت پیدا ہو جائے تو تم حرام کھا کے جان بچاؤ. جنسی جذبے کے متعلق اس نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی. کہا کہ اگر یہ صورت پیدا ہو تمہاری فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ. عفت کا لفظ یہیں سے آیا ہے. ضبط نفس سے کام لو. اگر اس ضبط نفس سے واقعی یہ عوارض پیدا ہوتے, نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا کہ ضبط نفس سے کام لو. یہاں پیاس اور بھوک کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ ایسی صورت اگر پیدا ہو جائے تو حرام تک کی اجازت ہے. اس کے لیے بھی وہ اس قسم کا راستہ بتاتا. تو کیوں ایکسیپشن ہے دونوں کے اندر؟ یہاں کیوں اس طرح کی حالت اس نے بیان نہیں کی؟ اس لیے کہ اس پہ اختیار نہیں. انسان پیاس اور بھوک لگتی ہے تو اس پہ اختیار نہیں کہ لگے نہیں, اور جب تک آپ اس کی تسکین کا انتظام نہ کریں وہ بھڑکتی چلی جائے گی, بیماریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی, موت واقع ہو جائے گی. قرآن نے خود ایکسیپشن کر دی ہے, استثناء کر دی ہے ان جذبات میں اور ان جذبات کے اندر. یہاں کہا ہے کہ اگر جائز طریق کے اوپر اس کی سیٹسفیکشن اور تسکین کا سامان میسر نہیں آتا, عفت سے کام دو, ضبط نفس سے کام دو, کنٹرول کرو. کس چیز پہ؟ خیالات پر. اتنی عظیم چیز عزیزان من, آپ غور کیجئے گا. میں نے کہا تھا کہ آپ پرانی تاریخ اور دور حاضرہ کے علوم جہاں انسان کے پہنچے ہیں ان کو سامنے رکھیں تو پھر قرآن کی عظمت سامنے آتی ہے. آپ کے ہاں کی افراط و تفریط نے یا تو خدا پرستوں نے یہ کہا کہ یہ جنسی جذبہ شجر ممنوع ہے. آدم کو بیشتے نکالنے کی وجہ بات ہی یہ ہوئی. ساری برائیوں کا سرچشمہ یہی چیز جنسی جذبہ. لہذا تجرد کی زندگی, غیر متاہل زندگی, یہ خدا پرستوں کی زندگی ہے جسے رہبانیت کہتے ہیں. قرآن کریم نے سورہ حدید کے اندر یہ کہا کہ غلط ہے یہ بات. ان لوگوں کے اپنے ذہن کی اختراع تھی جو انہوں نے کہا کہ خدا پرستی کا یہ راستہ ہے. پہلے تو یہ غلطی کی اور اس کے بعد پھر اسے نبھا نہ سکے تو منافقت شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے ہزار عوارض ان کے اندر پیدا ہوئے. اس نے کہا دیکھنا کہیں رہبانیت اور خانقاہیت کی زندگی کو فطری زندگی نہ سمجھ لینا. کیا بات ادھر لایا ہے, ادھر لانے کے بعد یہ کہا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی ایک جذبہ بھوک اور پیاس کی طرح ہے کہ اضطراری حالت اس میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جائز اور حلال جو ہے میسر نہیں ہے تو ناجائز اور حرام جو ہے اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. قطعاً یہ جذبہ اس قسم کا نہیں ہے. ایسی صورت نہ پیدا ہو. عفت سے کام لو, کنٹرول سے کام لو, اور اس کا طریقہ خیالات کے اوپر کنٹرول رکھیے. اس جذبے کے اوپر خود کنٹرول ہو جائے گا کہ لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے والی بات یہ ہے جو اس نے کہی. خیالات کے اوپر کنٹرول رکھو. اس لیے یہاں یہ کہا, یہ اجازت بھی یہاں تک دے دی کہ جائز طریقے کے لیے ٹھیک ہے اگر تم سمجھتی ہو کہ نہیں مجھے ضرورت ہے نکاح کی, ذہن میں رکھ لو. انکمپیٹیبلٹی ہوگی تمہارے مزاجوں کے اندر. کلچرڈ ایجوکیٹڈ لڑکا ایک گنوار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دیجئے, کتنی ہی پائس انٹینشن کیوں نہ ہوں, اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایک تفاوت رہے گا زندگی کا ان دونوں کے اندر. زوج نہیں بن سکیں گے. یہ عدم مساوات نہیں ہے, یاد رکھیے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے تو شریف اور بدماش دونوں انسان ہوتے ہیں. کبھی ان کو آپ نے یکساں سمجھا ہے؟ دونوں کو ایک تفاوت رکھنا پڑتا ہے ان کے اندر. عالم اور جاہل میں رکھنا پڑتا ہے, کلچر میں اور گنوار میں رکھنا پڑتا ہے. اور پھر جب آپ نے عمر سے بھانا ہو تو اس وقت تو پھر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کیسا عجیب وہ کوشن کیسی عمدہ دیتا ہے قرآن. انتخاب کے وقت ذہنی کلچر جو ہے, ثقافت جسے آپ کہتے ہیں, ذہنی اور قلبی سطح جسے آپ کہتے ہیں, خیالات کی ایک ہم آہنگی جسے کہتے ہیں, اسے ذہن میں رکھو. اگر ایسی صورت, یہ بارڈر لائن کا کیس آ گیا, تم اگر انفرادی طور پہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی اتنا اپنے پہ اختیار نہیں ہے, ہو سکتا ہے خشی العنف, اگر اسے خدشہ ہے اس کے متعلق کہ شاید مجھ سے لغزش ہو جائے, تو پھر یہ دیکھ لے کہ پھر یہ توقع نہ کرے کہ اس شادی کا نتیجہ وہ ہم آہنگی ہوگی. اس کا تمہیں کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا وہاں.
اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ان تصبروا خیر لکم. کیا بات ہے اسلام کی. ارے بھائی کچھ مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر اپنے آپ سے ضبط رکھو گے بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے. یہ خیالات کی تربیت کرو، اور یہ جو عدم توازن کی زندگی مستقل تم پیدا کر رہے ہو، اس سے جو مشکلات تمہارے ہاں آئیں گی، دشواریاں پیدا ہوں گی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کیا بات ہے. یہ کرو گے. اور ہم نے جو کہا ہے کہ اپنے خیالات کا تزکیہ، عفت قلب و نگاہ جسے وہ کہتا ہے، کیا بات ہے. عفت قلب و نگاہ یہ رکھو گے، تمہاری حفاظت کا سامان بھی ہوگا، تمہاری نشو و نما کا سامان بھی ہوگا. اب اس میں یہ ایک چیز آ گئی. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جو لونیاں تھیں ان کی یہ سطح نہیں تھی، اس سطح کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈس ایڈوانٹیج ان کو رہا معاشرے میں. ٹھیک ہے کہ کہا یہ کہ ان کی شادیاں جو ہیں ان کی سطح کے یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کرو، ذہنی تفاوت کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہاں شادیاں نہ کرو ان کی. تو وہ بظاہر نظر آیا وہی جذباتی نقطۂ نگاہ سے کہ صاحب یہ دیکھیے نا تفاوت اس میں ہو گیا، تفریق آپ نے پیدا کر دی، ان کو آپ نے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اندر رکھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آگے کیا بات کہی ہے. کہا ہے یہ کہ عورتوں سے اگر کوئی عورت بے حیائی کا کام کرتی ہے، زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، عورت یا مرد، تو قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر اس کی سزا مقرر 100 کوڑے زنا کی سزا ہے. اور یاد رکھیے اس میں یہ ایڈلٹری اور اس کے اندر فرق کچھ نہیں ہے، رضامندی کا بھی سوال نہیں ہے. خیر یہ بات. اور 100 کوڑے عورت کو بھی اور مرد کو. اور یہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو لونیاں ہیں اگر ان میں سے کسی سے اس جرم کا ارتکاب ہو جائے تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی ہے، اس لیے کہ ان کی ذہنی تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معیوب ہیں اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول بھی کر سکتی تھی. ان بیچاریوں کی تربیت ابھی نہیں ہوئی، یہ ماحول اس میں سے جس میں سے یہ گزری ہیں ان میں یہ چیزیں معیوب نہیں تھیں، اس لیے ان کی ذہنیت ابھی ایسی نہیں ہوئی ہے، ان کے مقابل میں آدھی سزا ان کو دی جائے گی. کیا بات. یعنی عرض کیا عزیزہ نے مان، ایک ایک نقطے پہ غور کیجئے تو انسان وجد میں آ جاتا ہے. یہ ہے جسے خدا کی طرف سے دیا ہوا ضابطہ ہونا چاہیے. وہاں اگر اتنی سی چیز جس سے ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ صاحب یہ تو تفاوت ہو گیا، قرآن خود تفریق پیدا کر رہا ہے ان 2 کیٹیگریز کے اندر. آپ نے دیکھا کہ اس تفریق میں یہاں کیا بات تفریق کی آ گئی، اتنا خیال رکھا جا رہا ہے اس بات. اور یہیں سے ایک اصول ہمارے ہاں آ گیا کہ مجرم کو سزا دیتے وقت یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی پرورش تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے. اور اتنی سی بات نہیں، خود معاشرے کے حالات کیا ہیں جن کے اندر وہ مجرم اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے. معاشرے کے حالات اگر یہ ہیں کہ ایک مزدور جائز طریقے سے دیانتداری سے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو کھانے کو نہیں ملتا اور وہ اس مجبوری کے عالم میں کھانے کے لیے کہیں سے کوئی چیز چرا لیتا ہے. چوری کا جرم جو ہے یہ تو عائد ہو گیا اس کے اوپر، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھی سوچو تو اس کی حالت یہ اضطراری تو نہیں تھی. جب حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ان نوکروں کو، غلاموں کو، ملازموں کو پیش کیا گیا جنہوں نے کسی دوسرے کی اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا تھا، چوری کا جرم ثابت تھا، اقرار کیا ہوا تھا انہوں نے، اس کی سزا دی جانی تھی. آپ نے ان سے پوچھا تم نے یہ کیا کیوں؟ کہنے کے ساتھ کیا کریں، نہ کرتے تھے. ہمارے اس مالک کی کیفیت یہ ہے کہ کام صبح سے شام تک مشقت سے لیتا ہے، کوڑے سے لیتا ہے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانے کے لیے نہیں دیتا. ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے تھے کہ اس کے سوا چارہ ہی ہمارا نہیں تھا کہ کسی طرح سے تو اپنا پیٹ بھریں، ہم نے اس لیے یہ کچھ کیا. آپ نے
انہیں تو بغیر سزا کے چھوڑ دیا اور ان کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس اونٹنی والے کو اس کا جرمانہ جو ہے ادا کرو، اس کی قیمت، اسے سزا دی، یہ کہہ کے کہ تم نے انہیں مجبور کیا ہے اس کے اوپر کہ اس جرم کا ارتکاب کرے۔ بڑا اہم اصول ہے یہ قانون کا اور سزا کا کہ آپ معاشرے میں حالات کیا پیدا کر رہے ہیں، ان کی ذہنی تربیت کا آپ انتظام کیا کر رہے ہیں، کس ماحول میں اس بچے نے پرورش پائی تھی، آج اس کی کیفیت کیا ہے، کن حالات میں سے وہ گزر رہا ہے۔ قرآن نے ایک اصول یہ دے کر کہ ایک ہی جرم کا ارتکاب ایک کلچرڈ عورت، ایجوکیٹڈ عورت، اونچے گھرانے کی عورت کرتی ہے، اسی جرم کا ارتکاب ایک گنوار، جسے آپ چھوکری، لونڈی کچھ کہہ لیجئے، بہرحال ذہنی اعتبار سے جو اس سطح کے اوپر ہے اسی جرم کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی سزا میں بھی اس کو آدھی سزا اس سے دو کہ وہ ذہنی طور پر تربیت کے اعتبار سے اس قابل تھی کہ وہ دونوں میں موازنہ کر لیتی۔ اس بیچاری کو تو تم نے اس حالت کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ اگر ایک طرف نکاح کے مسئلے میں یہ بات کہی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی، انتخاب کرتے وقت اس کو سوچ لینا۔ وہاں ذرا ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ صاحب یہ تو کچھ ان کو مساوات کے خلاف بات گئی، جذباتی طور پہ یہی کہا۔ میں کہتا ہوں اس آیت میں اس کا ذکر کرنا کبھی آپ نے سوچا کتنی اہم بات ہے؟ ورنہ اس کا ذکر وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں جرم زنا کی سزا تجویز کی گئی ہے، وہاں کہنا چاہیے تھا کہ ان کی سزا یہ اور لونڈیوں کی سزا یہ۔ اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ مساوات انسانیہ کی تلقین کرنے والا یہاں ازدواجی معاملے کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ پریفرنس ان کو دو۔ یہاں یہ کہا کہ یہ سوال یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے یہاں کہہ کے ان کی تحقیر کی ہے، بلکہ آگے تو یہ دیکھو ذہنی سطح ان کی یہ ہے کہ دونوں میں تفاوت کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں یہ تفاوت ہم نے قائم رکھا ہے تو اس سزا کے معاملے میں آپ دیکھو ان کو دگنی سزا دی گئی ہے۔ اور یہ جو آزاد عورتوں کے متعلق ہے کہ یہ ان کی سزا اور ایک قدم آگے بڑھی ہے۔ قرآن ہے عزیزان من، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق کہا، بلکہ نسان نبی کہا، رسول کے گھرانے کی جتنی عورتیں ہیں ان کے متعلق کہا کہ اگر تم سے اس قسم کی کوئی بات بھی جرم کی سرزد ہوگی تو ان آزاد عورتوں سے تمہیں دگنی سزا ملے گی۔ ان کچھ ان کلچرڈ، ان ایجوکیٹڈ، غلط ماحول میں پرورش یافتہ لونڈیوں کی سزا آزاد سے آدھی، نبی کے گھرانے کی تربیت یافتہ عورتیں ان کی سزا اگر لغزش ہو جائے آزاد سے دگنی۔ نبی نہیں تھا صرف یہ، ایک عظیم مملکت کا سربراہ بھی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھا۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ ہے جس کے متعلق آپ کے ہاں نہایت مہذب ترین جمہوریت کے بہت بڑے علم بردار ان کے بھی یہاں یہ ہے دی کنگ کین کمٹ نو مسٹیک۔ بادشاہ غلطی نہیں کر سکتا، جرم تو ایک طرف رہا۔ آپ کے ہاں بھی جب ملوکیت آئی ہے، اس ملوکیت میں آپ کے ہاں بھی جو سلطان تھا، جو خلیفہ جس کو پھر انہوں نے کہا تھا بادشاہ جو تھا، اس کو کسی جرم کی سزا نہیں دی جاتی تھی، کہتے تھے وہ جرم کاری نہ۔ اور پھر سربراہ مملکت کے گھرانے کے افراد، اللہ اکبر، کریلا اور نیم چڑھا، بڑے میاں تو بڑے میاں، یہ چھوٹے میاں تو سبحان اللہ، تباہیاں اس سے آتی ہیں مملکتوں کے اوپر۔ اگر یہ قوانین خود اس سربراہ مملکت میں بنائے ہوتے جو قرآن میں دیے گئے ہیں، رسول نے اپنی رعایت رکھتا، اپنے گھر والوں کی رعایت رکھتا، ساری دنیا میں یہ معمول تھا، کوئی اس پہ اعتراض ہی نہ کرتا۔ اپنے متعلق یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان عصیت و ربی، اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو عذاب عظیم مجھ پہ آ جائے گا، یعنی سزا عام ہی نہیں ملے گی، سزائے عظیم مجھے ملے گی۔ خود سربراہ اپنے متعلق یہ کہتا ہے، اور اس کے جو متعلقین ہیں اس کے متعلق قرآن میں اندر ہے کہ یہ اگر اسی جرم کا ارتکاب کرے تو دگنی سزا ملے گی مجھے۔ کس کے بنائے ہوئے ہیں یہ قوانین، اور کیسا زور سے اعلان کیا گیا ہے ان قوانین کا، چھپا کے کہیں نہیں رکھے۔ اب ذہن میں آ گئی نا بات یہ کہ یہ جو ذرا سا خیال پیدا ہو رہا تھا
کہ صاحب یہ جو کہا کہ نہیں، یہ جو آزاد معاشرے کی عورتیں ہیں، انتخاب کے وقت آزاد مرد پریفرنس ان کو دیں، ترجیح ان کو دیں، نہ ہو سکے تو پھر ان کے ساتھ نکاح کریں، تو اس سے جو ذہن میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب یہ مساوات انسانیہ کے خلاف ہے، آپ نے دیکھا قرآن کریم نے اس قدر گہری حکمت اس کے اندر، اور جس کو اس طرح سے واضح کیا کہ یہی بات نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں اتنی نہیں ہوئی ہے، یہ اس سطح کے اوپر نہیں آئی ابھی بیچاری، اس لیے ان سے جرم بھی ہو جائے تو آدھی سزا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس ایک آیت کے اندر کتنے ہی اہم اصول آ گئے۔ مساوات کے متعلق جب یہ کہا کہ آزاد عورت اگر ایسی صورت ہے کہ انتظام نہیں تم سے ہو سکتا تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن جو ہیں یہ چیز مماثلت یا یکتانیت ضروری ہے ایمان کی، یہ بنیادی چیز ہے۔ ان میں سے جو ایمان لے آئی ہیں کم از کم اتنا اشتراک تو پیدا ہو گیا نا ان کے ساتھ تمہارا، یہ واللہ عالم بإیمانکم، ایمان کی بنا کے اوپر جو تم میں اشتراک پیدا ہوا ہے ہم اسے جانتے ہیں، اس لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اس سے ایک حد تک تو ہم آہنگی کچھ پیدا ہو جائے گی تمہارے اور ان کے درمیان، ہو بھی وہ لانڈی اور ہو وہ مشرکہ، تو آپ دیکھیے پھر اس کے ساتھ تو ایک دن بھی نہیں باندھ ہو سکتا۔ یعنی آج کی بات نہ ہو کہ آپ نے مذہب کو کوئی اہمیت ہی اب نہیں دے رکھی، آگے تو یہ بات ہو گئی نا، انڈیفرنٹ ہو گئے ہیں لوگ، مذہب پرست طبقہ ہو، مشرک اپنے شرک میں مذہب پرست ہو، مومن اپنے دین کے اندر مذہب پرست جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو، اور ان دونوں کو آپ ملا دیں، اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ اس لیے یہ شرط لگا دی کہ وہ مومن ہونی ضروری ہے، واللہ عالم بإیمانکم، اور اس کے بعد کہا بعضکم من بعض، بھائی تم ایک ہی ہو سارے، تم ایک دوسرے کے اجزاء ہو مومن ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ذہنی تفاوت ہے، تربیت کا تفاوت ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ابھی جو ان کے مالک ہیں ان کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، مہر ادا کرو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور اہم نقطہ اس میں ہے، نکاح بھی کیا گیا، کہا کہے کہ نہیں بالمعروف، قاعدے قانون عرف کے مطابق، اعلان کے ساتھ، کھڑکے مل کے نہ جنوں کہنے، گاڑی بجا کے، واجے بجا کے، پٹاخے چلا کے، شہادتیں لے کے، 100 آدمی کے مجمع میں اعلان کر کے، آج یوں کرو اس چیز، نہ تو یہ کوئی شرمانے کی چیز ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اندر دونوں میاں بیوی کہا تو اس کا نام ہے، یعنی کوئی لڑکا جوان لڑکا اور لڑکی آپس میں یہ طے کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسی کا نام ایجاب و قبول ہے نا، اس نے کہا قبول ہے، اس نے کہا ہاں قبول ہے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے، کیا اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں آپ؟ یہی چیز تھی نا، میاں بیوی راضی تو کی کرے گا قاضی، کہتا یہ بات نہیں، یہ ایک تمدنی مسئلہ ہے، بالمعروف ضابطے قانون رواج کے مطابق یہ چیز اعلانیہ کرنے کی ہے، معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، قانوناً ایک دوسرے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہونی ہیں، بالمعروف ضابطے قانون رواج کے مطابق یہ چیز اعلانیہ کرنے کی ہے، معاشرے کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، قانوناً ایک دوسرے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہونی ہیں، دنیا جانے اس چیز سے۔ آگے اولاد کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ اندر دونوں جو اقرار جو کیا ہے، باہر کسی کو اس کا علم نہ ہو، اور اس کے بعد اولاد ہو، یہ بچے معصوم جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی جرم نہیں کیا، آپ سوچتے ہیں ان کی ساری عمر کیسے گزرے گی اس معاشرے کے اندر؟ یہ ہیں وہ حکمتیں قرآن کے سامنے جس کے لیے وہ کہتا ہے بالمعروف قاعدے قانون کے مطابق نکاح کرو، رلے سے نکاح کرو، ساری دنیا کو معلوم ہو کہ یہ ایک نیا رشتہ ہے جو قائم ہو رہا ہے تمہارے درمیان، اس کے کانسیکوینسز، اس کے عواقب بڑے دور رس ہوں گے، لیکن یہاں تو ہمارے یہاں بالکل الٹ چیز آ جاتی ہے، بڑے فخر سے وہ کہتا ہے میری لگ بھی کسی نے نہ جانے، پھر ٹوٹ بھی نہیں جاگ دیکھنا،
تو ٹھیک ہے یہو جی لگی ہوئی ٹوٹی نے تو جادو دیکھے گا ہی یہ لگتی کسی نے نہ جانی یہ بات نہیں ہے اتنے کہ لگتی نو بھی سارا معاشرہ جانے گا ٹوٹتی نو بھی پھر سارا ٹوٹ جانے گا بالمعروف کیا الفاظ ہے قرآن کے ساتھ اس میں قانون ہی شامل نہیں ہوتا عرف بھی شامل ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اعلان کا جو طریقہ بھی تمہارے ہاں معاشرے کے اندر بھی جو طریقہ تمہارے ہاں ایک مستحسن سمجھا جاتا ہے قاعدہ قانون سمجھا جاتا ہے اس کے مطابق کرو ٹھیک ہے سرا بھی باندھو کہ دور سے پتہ لگ جائے کہ یہ ہے وہ گھوم دھڑکے سے یہ کچھ ہو معاشرے سارے کو پتہ چلے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مقام کے اوپر وہ جو ایک روایتی اگرچہ ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع کے اوپر دف بجانے کی اجازت ہی نہیں تھی تاکید کی اس زمانے میں باجا ہوتا ہی یہی یہ ہے بالمعروف دنیا جانے محسنات اب دیکھیے صاحب اس رشتے کے متعلق کیا باتیں تھیں کیا گیا تھا نکاح کا رشتہ مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے اس کا حسن کے معنی ہے کسی چیز کو محفوظ کر لینا قلعے کی دیواروں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ کر لیا اس چار دیواری کے اندر پھر جو رشتہ ہے آپ کے ہاں جنسی تعلقات کا اس کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اس مادہ کو تولیب کے لیے بڑی گہری بات ہے یہ کہیں گے کہ اتنے سے تو یہ بات نہیں کچھ ثابت ہوتی استنباط کچھ وزنی نہیں ہے ٹھیک ہے قانون دینے والے کو اس کا علم تھا اتنی سی بات سے وزنی نہیں کہا غیر مصافحات محسنات کی خود تشریح نہیں معنی بیان کر دیجیے محض بہا دینے کے لیے نہیں کس سجسٹڈنس سے بات کرتا ہے صاحب یہ قرآن آپ دیکھیے یعنی جسے مہذب طریق کہتے ہیں بات کرنے کا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے قانون میں یہ چیز بالکل کھلے ممنوع نہیں ہونی چاہیے لیکن اسے پتہ ہے شریفوں کی مجلس میں شریف شادیاں بھی ہوں گی بہو بیٹیاں بھی ہوں گی ویسے بھی یہ چیز جو ہے اس قسم کی نہیں ہوتی کہ کھلے بندوں ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا جائے یہاں سجسٹڈنس سے یہ بات کی جاتی ہے محسنات غیر مصافحات نکاح کے ساتھ یہ شرط لگانا غیر مصافحات کہ مقصد محض جنسی جذبے کی تسکین ہی نہیں ہے یہاں تو ذمہ داریوں کے قلعے کے اندر بند ہونے والی بات ہے جنسی جذبے سے مقصد افزائش نسل اور افزائش نسل صرف محسنات کے طریقے سے ہو سکتی ہے جب وہ محفوظ رکھا جائے اس کو رحم کے قلعے کے اندر یہ زنا جسے کہتے ہیں پہلے تو اس کے اندر یہی چیز نہیں ہے کہ مقصد محسنات ہوتا ہے افزائش نسل نہیں ہوتا استقرار عمل نہیں ہوتا یہی نہیں کہ مقصد نہیں پوری انتہائی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو مصافحات کی صورت وہاں صرف ہو محسنات کی صورت اس میں نہیں ہوتی اس میں استقرار عمل کی خواہش مرد کو ہوتی ہے نا عورت کو بلکہ میں نے جیسا عرض کیا ہے اوائڈ ہی نہیں کیا جاتا انتظام کیا جاتا ہے اس سے نکاح میں یہ کہنا کہ یہ جذبہ نہ ہو اس کا اور آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ایک مرد اگر یہ محسوس کرے تو اس مصافحات کی جو شکل ہے اس کی معاف رکھیں میری بیٹیاں اور بہنیں بات آتی ہے قرآن کی تو کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ ایک سے تسکین نہیں ہو رہی ہے اس چیز کی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اسلام نے کیسا فطری دین آپ کو دیا ہے اجازت دیتا ہے کہ دوسری بیوی تیسری عورت لے آؤ چوتھی عورت لے آؤ شادی سے یہ کوئی ہو جائے ہوگا جڑا چوتھی کی بات بھی کہے گی اجے نہیں کیا چیزیں کہتے ہیں یہ لوگ یورپ میں جا کے یہ چیزیں کہتے ہیں ان لوگوں فخریہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بڑے کامیاب ہم ہوئے ہم نے قائل کر دیا صاحب اس ہسپتال کی نرس کو یہاں صاحب بڑا ٹھیک ہے آپ نے کہا یعنی کہا یہ کہ یہ مرد جو ہے اس کا یہ فطری جذبہ ہے اس کی تسکین کے لیے تم نے اپنے ہاں وحدت زوج کا قانون بنایا ہوا ہے مونوگیمی کا ایک بیوی کا
تو اس کے بعد پوچھا ان سے جامعہ نے کہ تمہارے مرد دیکھتے ہو کتنی بے حیائی کے اندر الجھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ تم نے ایک سے زیادہ عورتوں کی اجازت نہیں دی، ان کو اجازت نہیں دی تو وہ نکاح نہیں کرتے، اس طرح سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اسلام کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ صاحب اب دو پھرے بھی لے لیا کرو نال۔ اسلام دین فطرت، کیا بات، فخر سے محسوس کر رہے ہیں کہ دیکھا تم نے کہ یہاں تم نے ایک عورت کے اوپر جب اتفاق کرنے کو کہا نہیں بات چل سکی، تمہارے ہاں یہ چیز جو ہے ٹوٹی، اس طرح سے ٹوٹی کہ کس طرح سے یہ مرد یہ کچھ کرتے ہیں۔ اسلام نے یہ کہا، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ پوچھ بیٹھتی کہ جناب کی کتنی بیویاں ہیں اور کہا جاتا کہ ایک، تو پوچھا جاتا کہ تقاضائے فطرت پھر کس طرح سے پورے ہوتے ہیں آپ کے یہاں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی جو میرے کے مرد کرتے ہیں، فطرت کا تقاضا تو وہی ہے، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب میں ہو، ادھر تو فطرت اور تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے عزیزان من، ان کا بھی قصور نہیں، 1000 برس سے آپ کے ہاں جب سے ملوکیت آئی، جب سے یہ حرم جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا انگریزی میں حرم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو بھی یہاں سے کوئی جائے اس سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کون مسلمان، تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے حرم کتنے ہیں آپ کے یہاں، اندازہ لگائیے۔ تو 4 تو بیویاں ہوتی ہیں حرم کے اندر، تو وہ پھر گاؤں کی تعداد ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کا نام حرم ہوتا ہے آپ کے یہاں۔ تو یہ حرم وہاں سے یہ چلا، اور اس کے لیے یہ دلیل اس زمانے کی دی ہوئی کہ دین فطرت ہے، اس نے اس پہ پابندی یوں نہیں لگائی ہے مرد کے لیے یہ سارا کچھ۔ پھر اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے معافی کے ساتھ یہ کہوں گا، فطرت صرف مرد کے ہی اندر ہے ان کے نزدیک، عورت اگر یہ تقاضا کرنے لگ جائے تو کیا کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم نے آئلی قوانین دینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، خدا کے قوانین کو مذاق نہ بنا لینا، یاد رکھو مذاق بنایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنا مذاق اڑوائیں، کم وقت اسلام کا نام وہاں لے کے اسلام کا مذاق وہاں جا کے ایڈلر اور ینگ جو ہے غیر مسلم، وہ تو ساری عمر اپنی تحقیق میں صرف کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کنٹرول نہ کیا جا سکے، صرف خیالات کے کنٹرول کی بات ہے۔ یہ اسلام کے نام لیوا وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ قطعاً غلط ہے صاحب، اس سے کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا، اسی لیے جو دین فطرت ہے ہمارا اس نے بے محابہ مصافحات کی اجازت دے دی، بہاتے چلے جائے، محسنات غیر مصافحات۔ ایک تیسری چیز ہے، وہی ایک افسر تھے بڑے سے، کراچی میں ہیڈ کوارٹر تھا، ہر چوتھے دن ان کا دورہ لاہور کا نکل آتا تھا، دورہ پڑ جاتا تھا لاہور کا ان کو، حالانکہ وہ پورا ویسٹ پاکستان ان کے منصبی فرائض میں داخل تھا کہ وہاں سب جائے، لیکن دورہ جب پڑتا تھا لاہور کا پڑتا تھا، تو میں رکھنے والے بھی لوگ تھے، پتہ لیا کہ کیا بات، معلوم ہوا کہ معروف کے مطابق تو بیوی کراچی میں ہے، ایک منقوہہ لاہور میں بھی ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور بڑے دیندار، بڑے نمازی پرہیزگار، اس لیے کہ جب منقوہہ کہہ دیا تو سارے مسئلے حل ہو۔ یہ بھی تو ایک شکل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ضمیر کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تسکین دی جاتی ہے، فریب دے لیا جاتا ہے کہ منقوہ ہے۔ قرآن نے پہلی 2 باتیں کہی، تیسری بات کہی ولا متخذات اخدان، داشتہ ہوگی، یہ بچے اس کے اولاد ہی نہیں، ثابت کس طرح سے کیا جائے، اس نے تو علم ہی نہیں ہونے دیا، اپنے آپ کو فریب جتنا جی چاہے انسان دے لے، قرآن کو سامنے رکھ کے خود فریبی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات 3 ٹکڑے اس نے یہ بتا دیے، لکھا محسنات، صحیح طریقہ بالمعروف، قاعدے قانون رسم و رواج جو ہے اس کے مطابق دھڑکے سے کھڑکے بیٹے سے جناب یہ چیز جو ہے یوں کر کے اعلان کر کے، قانون بھی اعلان کر کے، معاشرے میں بھی اعلان کر کے ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے مرد و عورت۔ نفسیات کا طالب علم جانتا ہے کہ اتنی سی چیز سے دل کے اوپر سے کتنا بڑا بوجھ اٹھ جاتا ہے، کمپلیکسز پیدا ہی نہیں ہوتے اس سے۔ پھر اس کا مقصد بتایا غیر مصافحات،
محسنات صرف یہی نہیں ہے نکاح کر کے لے گیا اور سمجھ لیا کہ اب یہ غیر مصافحات مقصد بتا دیا اس کا، اور اگلی چیز یہ بتا دی کہ یہ نہ فریب دے لو کہ چپکے سے اندر ہی اندر کہیں جی نکاح کر لیا ہوا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ ولا متخذات اخدان فائزہ وحسنہ، میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان سے ان لونڈیوں سے کوئی اس قسم کی بے حیائی کی بات سرزد ہو جائے تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے کہ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی ذہنیت جس ماحول میں ہوئی ہے اس سے یہ اتنے فرق کو اپریشیٹ نہیں صحیح طور پہ کر سکتی۔ یہ وہ کہے کہ جو سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کچھ لغزش ہو جائے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ۔ یہ اتنی تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کہا یہ اس لیے خدا چاہتا یہ ہے کہ زندگی کا راستہ ابھر کر تمہارے سامنے آ جائے۔ کیا لفظ استعمال کیا، یہ ہدایت کا لفظ رہنمائی صرف نہیں ہوتا، دور سے کسی چیز کا ابھر کر سامنے جو آنا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربوں کے ہاں یہ شاہراہیں ایسی تو نہیں ہوتی تھی، کلکتے سے چلے پشاور تک ایک چلی جا رہی ہے سڑک، آنکھیں بند کر کے جاؤ، وہاں تو صحراؤں میں راستے ہی نہیں ہوتے تھے۔ نشانات کیا ہوتے تھے؟ اگر ریت کے ٹیلے کو نشان مقرر کیا جائے، صبح ٹیلا یہاں ہوتا، دوپہر کو ہوا چلتی ہے وہ ٹیلا وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو عام طور پہ کہیں کوئی اگر کوئی چٹان ہوتی تھی تو وہ راستے سے ابھری ہوئی بھی ہوتی تھی، مستقل ایک قدر بھی رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ نہیں ہلتی تھی ایک مقام پہ، اور دور سے وہ بتا دیتی تھی کہ اس طرف کو آؤ، یہ ہے راستہ۔ یوں جو ابھری ہوئی چیز ہوتی تھی اسے ہدایت کہا جاتا۔ کہا اس لیے ہم یہ احکام اس تفصیل سے دے رہے ہیں۔ اور اگلی چیز ہے عزیزان مان، میں کہتا ہوں آج کے دور سے پہلے کون اس کو اپریشیٹ کر سکتا تھا؟ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ اقوام سابقہ کی تاریخ کے اوپر غور کرو۔ جس قوم نے جنسی تعلقات کو ضوابط کے اندر رکھا، حدود کے اندر رکھا، وہ قوم ہمیشہ عروج کی طرف گئی، توانائیاں اس کو خیر و برکت کی طرف لے گئیں۔ جنہوں نے ان حدود کو توڑ کے فحاشی اختیار کی وہ قومیں ذلیل و خوار ہو گئیں۔ ہم یہ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اقوام عالم کی تاریخ پہ غور کرو اور سوچو کہ اس جذبے اور اس تعلق کے اوپر حدیں قائم کرنا، پابندیاں لگانا کتنا ضروری ہے۔ یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ محض جذبے کی تسکین نہیں ہے، اس کے ساتھ قوموں کے عروج و زوال اور موت و حیات پر راز وابستہ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سے شاید پہلے خطبے میں درس میں انون کی کتاب سے آپ کو یہ ایکسٹریکٹ دیے تھے آپ کے سامنے، جس نے 80 ٹرائب اور 16 مہذب قوموں کا ساری عمر تجزیہ کر کے صرف اس مسئلے کا وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ دنیا میں جس قوم نے جنسی تعلقات کے اوپر اس قسم کی پابندیاں عائد کی وہی قوم تھی جو عروج اور تہذیب میں آگے چلی گئی۔ جس قوم نے ان پابندیوں کو توڑا اس نے بتا دیا تھا تحقیق کے بعد کہ زیادہ سے زیادہ 3 نسلوں تک وہ قوم باقی رہی، پھر ختم ہو گئی وہ قوم، نام و نشان اس کا مٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے ہم اس لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں ابھار کر نکھار کر، سنن الذین من قبلکم، تاکہ جو قومیں پہلے گزر گئی ہیں ان کی تاریخ تمہارے سامنے آ جائے کہ جس نے کچھ کیا تھا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ ذاتی انفرادی نہیں ہے، قوموں کا مسئلہ ہے۔ دیکھتے ہیں آپ اس قسم کے انفرادی سوال کو قوموں کا مسئلہ بنا دیا قرآن کریم۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، خدا لوٹ کے آتا ہے تمہاری طرف، تم بھاگ کے چلے جا رہے ہو کسی دوسری طرف، کیا بات، آنا تو انہیں چاہیے اس کی طرف۔ لیکن کہا کہ جب تک یہ احکام و اصول نہیں تمہیں دیے تھے تم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ تم پلٹ کے آؤ گے، تمہیں علم ہی نہیں تھا، ایسے میں ہمارا ذمہ تھا کہ ہم تمہاری طرف پلٹ کے آتے۔ یتوب علیکم واللہ علیم حکیم، علیم اور حکیم، جاننے والا، حکمت پر بھی اس کی نگاہ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، خاص طور پہ کیا ضرورت پیش آئی کہ خدا خود پلٹ کے تمہاری طرف آ کے تمہیں آواز دے کے بلا کے کہے کہ ادھر نہ جانا، راستہ خطرناک ہے، ادھر آؤ۔ اس لیے کہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، یہ اس لیے
کہ وہ لوگ جو ان جذبات کے اندر شدت اختیار کر کے ایک ہی رخ اختیار کر کے بہے چلے جاتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ۔ ذمہ فرض تھا ہمارا کہ ہم تمہیں روکتے اور کہتے کہ بالکل ایسا نہ کرنا، تباہ ہو جاؤ گے۔ فرض تھا ہمارا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا یہ تھا کہ تم جو اپنی خود ساختہ قوانین سے یا انسانوں کی بنائی ہوئی پابندیوں سے یا غلط انسانیت ساز شریعتوں کی مقرر کی ہوئی حدود سے جن بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، جن تباہیوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، خدا چاہتا یہ تھا کہ ان بوجھوں کو ہلکا کر دو تمہارے، نہ تو رہبانیت کی غیر فطری زندگی اور نہ تمیل میلن عظیمہ کی کہ ایک طرف جھوکی جاؤ تم۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ بوجھ تمہارے اوپر سے ہلکے ہو جائیں، اور ہم ہی کر سکتے تھے، تم خود نہیں یہ چیزیں کر سکتے تھے، اور اس لیے بھی ضرورت تھی۔ کیا بات! وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، جذبات اس پہ غالب آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات آ گئی 15 منٹ میں، لیکن بات آ گئی ہے تو اس کو عزیزان من بڑا ہی ضروری ہو گیا کہ واضح کی۔ خلق الانسان ضعیف، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کمزور ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں اس کے اوپر۔ یہاں اور آپ کے ہاں سینکڑوں بنیادی غلطیاں، غلط معتقدات، غلط تصورات چلے آ رہے ہیں وراثت میں۔ ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ اسلام دین فطر، انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ صاحب دین فطرت ہے، اس کے معنی کیا ہے صاحب؟ اس کے معنی دین فطرت ہے۔ یہ پھر بھی بات کیا ہوئی کہ یہ باہر کے خارجی اثرات ہیں جو انسان کے اوپر جب مؤثر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو یہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر خارجی اثرات اس کے اوپر نہ رہیں، ایسا انتظام کر دیا جائے کہ باہر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہ پڑے، تو پھر جس قسم کا وہ انسان بنتا ہے وہ ہے جو صحیح فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بات جب اس اکبر سے کہی گئی، وہ دین الہی والا شہنشاہ، تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت بڑی متجسس واقعہ ہوئی تھی، اس کو بھی تاریخ نے بڑا غلط پیش کیا ہے، لیکن خیر موضوع اور اس نے کہا کہ دیکھنے کی بات ہے پھر کہ اگر ایک بچے کو ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ باہر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہ پڑے، تو کہتے یہ ہیں کہ وہ جو بنے گا وہ انسانیت کا ماڈل ہی بنے گا۔ تو اس نے ایسا انتظام کر دیا، ایک بچے کو ایسی جگہ رکھ دیا، حفاظت کا انتظام تو اس کا دور دور سے کیا، اس کے قریب نہ کوئی آئے، بکریوں کا کچھ انتظام کیا اس کو دودھ پلانے کا، یا جو بھی انتظام تھا ایسا تھا کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو نہ ہو، پرورش صرف ہو، رکھا جائے اس کو بالکل انسانوں سے الگ۔ اور انسانوں سے الگ جب بالکل رکھا گیا تو وہ جب ذرا بڑا ہوا، اب اس کے متعلق کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کیا تھا۔ یعنی حیوان کا بچہ بکری کا ہوتا تو بکری بن جاتا، شیر کا ہوتا شیر بن جاتا، یعنی وہ عجیب قسم میں کاٹتا ہوا، نہ وہ بول سکتا تھا نہ کچھ سمجھ سکتا تھا، وہ چلتا بھی اسی طرح سے تھا۔ وہ وہاں حیوانوں کو دیکھا ہوگا نا اس نے کہ جیسے چل رہے ہیں، اس کی کیفیت نہ عقل نہ دماغ نہ گفتگو نہ زبان کوئی، نہ سمجھ نہ بوجھ نہ فہم، سوال ہی نہیں۔ خیر اور شر کی تمیز تو ایک طرف رہی، یہ جو ماڈل بن رہا تھا انسانیت کا، اس کی کیفیت یہ ہوئی کہاں کی طرح وہ کچھ بولتا تھا، ایسا کہا گیا ہے وہی جو اس قسم کا بچہ بول سکتا ہے۔ اور ابھی تقسیم سے پہلے یو پی میں یہ ایک تجربہ ہوا تھا، ایک بچہ انہیں ملا تھا جنگل سے کہ وہ پیدائش کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کسی طرح سے رہ گیا وہاں، خانہ بدوشوں کا کوئی بچہ ہوگا، خاصا بڑا ہو گیا ہوا، جانوروں کی طرح چلتا تھا وہ، تو وہ انہیں لے آئے ہسپتال میں، وہاں لا کے انہوں نے اس کی اسٹڈی کی، سائیکولوجی کری کہ انسان کا بچہ اگر انسانی اثرات سے دور ہو تو وہ کیا بنتا ہے۔ انہوں نے تقسیم سے 2-3 برس پہلے کی بات، میں اس کی پروگرس کو واچ کرتا رہا، وہ پورا زور انہوں نے لگا دیا بیچاروں کہ کسی طرح سے یہ جو عام انسان کا بچہ جس طرح سے کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا بولتا چلتا ہے کچھ ایسا پیدا ہو جائے۔ ابھی 2-1 برس ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ صاحب کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں ہو سکی اور بالآخر وہ مر گیا تھا وہ بچہ، فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا، اور فطرت ہی نہیں، یہاں تو ایک قدم پھر آگے بڑھتے ہیں،
انسان کو خدا نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا. اللہ جو کسی رب دیکھنا ہوئے نا تو مجھے دیکھ لو گا. اور بڑے زور سے پھرتا پورے الہان کے ساتھ وہ سورہ روم کی وہ آیا جلیلہ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. یہ ہے دین قیم، اللہ کی فطرت یہ ان کا ترجمہ ہے جس کے اوپر اس نے انسان کو پیدا کیا. یہ دین قیم ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. خلق اللہ جو ہے یہ دین قیم، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. صاحب تبدیل نہیں ہو سکتی والا تجربہ تو ہو گیا ہمارے سامنے. ان بچوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. بات پہلی سوچنے کی عزیزان من کہ اگر انسانی اثرات سے دور رکھا جائے تو انہوں نے تو کہا تھا فطرت کے اوپر پیدا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں فطرت اللہ میں پیدا ہوتا ہے. ان تجربوں کو آپ چھوڑیے، قرآن کی طرف آئیے. وہ کیا کہتا انسان یا الانسان جب اس نے کہا ہے بمین، سوال یہ ہے کہ یہ فطرت اللہ نے پیدا کیا گیا. تو جہاں قرآن انسان کہے گا اس کے تو معنی یہ ہوں گے نا کہ جو اپنی صحیح فطرت کو لیے ہوئے آ رہا ہے. یعنی جب وہ کافر اور مومن اور مشرک کو منافق کہے گا وہ تو دوسری اس میں خصوصیات آئیں گی. جب صرف الانسان کہے گا تو اس میں تو صرف وہ چیز آئے گی نا کہ جو ہوموسیپین میں آنی چاہیے. الانسان تو قرآن نے الانسان کے متعلق جو کہا ہے وہ تو اس کے متعلق ہوگا نا کہ جو نہ مومن ہے، نہ کافر ہے، نہ مشرک ہے، نہ منافق ہے. صرف ناطق ہوتا ہے انسان بالکل کھرا، جس میں کوئی اثر اور باہر کا نہیں ہے. اور اسے کہیں گے نا آپ کے فطرت اللہ کی فطرت کے اوپر وہ پیدا ہوا. آؤ ذرا دیکھیں کہ یہ جو الانسان قرآن کہتا ہے اس کی کیا خصوصیات بتاتا ہے. پہلے تو جہاں ہی کہا خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور واقعہ ہوا. پہلی صفت تو یہ آئی. جو فطرت اللہ والی بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے اپنی فطرت میں جس کو پیدا کیا کہتے ہیں نہایت کمزور پیدا کیا تھا فطرت اللہ. یہ ہے 4/28. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا 17/11 17/11. الانسان بڑا ہی جلد باز واقعہ ہوا ہے، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے، جذبات کے اوپر آتا ہے، جھٹ سے قدم اٹھاتا ہے، وہ ٹھوکر کھاتا ہے. اور وہاں ہے یہ آج جہاں آئی کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آخر میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں اس طرح سے گڑ گڑا کے اڑ کے دعائیں مانگتا ہے. بھلائی کے لیے نہیں اس طرح سے یہ کرتا جس طرح اپنی برائی اپنی تباہی کے لیے یہ جس طرح سے جاتا ہے. اور اس لیے کہ کان انسان جھولا بڑا جلد باز واقعہ ہوا. پیش پا افتادہ مفاد جو ہیں، مفاد عاجلہ جنہیں قرآن نے کہا ہے، ان کے پیچھے لپکتا ہے. یعنی دوسری بات آل انسان کی یہ کہ صحیح واقعہ ہوا ہے، بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا 17/100 17/10. بڑا ہی برا وہ ہوتا ہے بے حد کنجوس قسم کا، تنگ نظر، بات کے اوپر تیوریاں پڑی ہوئی، جبوست کا مارا ہوا، سینہ بھیچا ہوا، نگاہیں اڑی ہوئی. یہ جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے انتہائی تنگ نظری کی، وہ یہ کیفیت اس کی کیفیت یہ ہوتی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا 18/52. بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا. چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنے جھگڑے لمبے کرتا ہے. بعد میں ذرا سوچو تو ہوتا ہے کہ سر بات کیا تھی. دیکھیے آپ ایک دونی کے اوپر قتل کر دیتے ہیں. انسان کی یہ کیفیت. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا 17/67 17/67. بے حد ناشکر گزار واقعہ. یہ کیفیت ہے انسان. ان الانسان خلق حلوا 70/90 70/19. وہ جسے جول قلب کہتے ہیں کتے کی بھوک کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیٹ بھرتا ہے نیت ہی نہیں بھرتا. اس قدر لالچ، نیت ہی نہیں اس کی بھرتی. یہ سبرا واقعہ ہوا حلوا. یہ کیفیت. وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بڑا ہی ظالم بڑا ہی جاہل واقعہ ہوا ہے. 33/72. عزیزان من الانسان کے متعلق تو قرآن نے یہ بتایا ہے. تو اگر ہم نے الانسان جو ہے اس سے یہ متعین کرنا ہو کہ فطرت اللہ کیا ہے
تو فطرت اللہ کا تو نقشہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے ہمارے. یہی ہے خدا کی فطرت جس کے اوپر اس نے انسان کو پیدا کیا. اب ذالک الدین القیم، یہی ہے دین قیم جو اس نے دیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان پہ تو کریٹیسائز کیا ہے قرآن نے، تنقید کی ہے. اس کی کیفیت یہ ہے. پھر بات کیا ہے وہ تو میں وہاں جا کے بتاؤں گا. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت الناس علیہ جو قرآن نے کہا ہے وہ بات کیا ہے. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اعلی انسان کے متعلق جو یہ کچھ کہتا چلا جائے، آپ دیکھیے کوئی بدترین سی مخلوق ہو جائیے، کوئی حیوان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کچھ کرتا ہو. کوئی حیوان اپنی حراست کے لیے کبھی کوئی قدم اٹھاتا ہی نہیں ہے. چھوٹی سی چونٹی جو ہے اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ اس بیچاری سے ہو سکتا ہے اس کے سامنے ذرا تنکا رکھ کے دیکھیے وہ کس طرح سے تڑپتی ہے. قرآن کہتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے، اپنی تباہی کے لیے ناچتا گاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے آگے. حیوان بھی یہ کچھ جیسے نہیں کرتا. آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ انسان کے متعلق یہ چیز ہے. انسان ہے کیا؟ زندگی کی ارتقائی منازل کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھی حیوان ہی کی ایک بڑی ہوئی شکل ہے جو فزیکل مین ہے، طبعی انسان، طبعی طور پر انسان. اس میں سوائے اس کے کہ یہ سوچنے کی، فکر کی، ان چیزوں کی ایک صلاحیت آئی ہے دماغ کے اندر، اس کی بھی ضرورت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت ساتھ کی جائے تو یہ فکری صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. اس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنا بھی یہ 9/10 ہے وہ سارا وہی حیوانی جذبات جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں. اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کے اوپر تو نیچر نے خود ایک غیر محسوس کنٹرول رکھ لیا ہوا کہ بکری گوشت کھا ہی نہیں سکتی. سیدھی سی بات، کوئی جانور آگ میں کودتا ہی نہیں ہے جیسے انسان کا بچہ کودتا. فطرت کا کنٹرول ہے. انسان کی صورت یہ ہے کہ حیوان کی بڑی ہوئی ایک شکل ہے، فطرت نے اپنا کنٹرول اٹھا دیا کہ اس کو مجبور نہیں وہ پیدا کرنا چاہتا تھا، صاحب اختیار رکھنا چاہتا. فطرت کا کنٹرول اٹھا دیا جائے اور یہ ہوں حیوانات کی ساری انسٹنکٹس اس کے اندر، جھپٹنے والا، شکار کرنے والا، خون پینے والا، سب کچھ لے لینے والا، یہ ساری کیفیتیں اس کے اوپر ہوں. فطرت اٹھا دے کنٹرول، تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو آج ہو رہا ہے دنیا کے اندر. یہ سارے وہ اعلی انسان ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا. تو اس کا علاج کیا تھا؟ اس کا علاج یہ تھا کہ خدا کی طرف سے اس کو رہنمائی اور ضابطۂ ہدایت ملی اور اسے کہا یہ جاتا کہ حیوانات مجبور ہیں اس راستے پہ چلنے کے لیے، لیکن تم شرط انسانیت کے حامل اپنے اختیار اور ارادے سے یہ راستہ اختیار کرو. اب یہ بات ہو گئی بات کہ اس کے وحی الہی کے تابع چلنے والا جو الانسان ہے وہ المومن، اور جب وہ وحی الگ ہو جائے تو خالص الانسان، اور وہ سب کچھ. یہ تو قرآن نے جہاں الانسان کہا ہے عزیزان من سوچ لیجئے، وہ ہیومن بینگ کہ جو انسان کی شکل تو اختیار کیے ہوئے ہے لیکن خدا کے دیے ہوئے ضابطے کے تابع نہیں چلتا. حیوانی انسٹنکٹس اور جذبات جو اس کے جبلت کے ہے صرف ان کے تابع چلتا ہے بغیر کسی قسم کے کنٹرول کے. فطرت کا کنٹرول تھا نہیں، اپنے اوپر کنٹرول خدا کی رہنمائی میں عائد نہیں کیا. مادر پہ ذرا ذات دل پہلے ہے. ساری دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ الانسان جب المؤمن بنتا ہے، کیا لفظ قرآن استعمال کر گیا ہے. المؤمن ایک تو یقین رکھتا ہے کہ صحیح راستہ ان پابندیوں کے اندر ہے میرے لیے، اور المؤمن کے معنی یہ ہے کہ پھر وہ پوری انسانیت کے لیے امن کا ضامن بن جاتا ہے. المؤمن کے معنی ہے امن کا ضامن. وہی انسان جو الانسان جب تھا، حیوانی جذبات کی تسکین ہی اس نے اپنا زندگی کا مقصد سمجھ رکھا تھا. آپ سوچئے تو صحیح کہ پابندی کوئی نہ ہو اور فطرت کی قوتوں کو اس طرح سے مسخر کر رہا ہوتا کہ ایک بم پورے ہیروشیما کو اڑا دے، اور وہ تو پرانی بات ہو گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایٹم جو ہے وہ پورے کرۂ ارض کو تباہ کر دے گا. اسی لیے چاند پہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کے چلائیں گے. اندازہ لگائیے اتنی بے پناہ قوتوں کا مالک، فطرت کا کنٹرول ادھر سے نہیں، اپنے اوپر کنٹرول کوئی عائد نہیں کیا. نتیجہ اس کا
بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دیجیے، نتیجہ پتہ چل جاتا، کم از کم قوت کا مالک، چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار بلا کنٹرول ایک چیز دی ہے نا آپ نے، پھر دیکھیے وہ کرتا کیا ہے۔ دوسرے بچوں کو تو چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں۔ آج دنیا میں الانسان بستا، اور قرآن سے متعین کریں گے اگر آپ الانسان کی جو قرآن نے خصوصیات کریکٹرسٹک بتائے ہیں، ساری دنیا کا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ عزیزان ایمان، ضعیف، چھوٹی سی ٹیمپٹیشن جو ہے اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، عجولہ، اتنا جلد باز ہے کہ 4 قدم آگے جانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اس قدم میرے لیے یہ خطرناک چیز تھی، مفاد عاجلہ جو پڑا ہوا ہے سامنے کس طرح لپکتا ہے کہ اس کو غفورا، جتنی چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے، دبا دبا کے رکھتا ہے، کوئی دوسرا اس کو دیکھ نہ پائے، پتہ نہ چلے کسی چیز کو۔ کفران نعمت ہے اس کو، جسے قرآن کہتے ہیں۔ اکثر شاید جدلا، ذرا ذرا سے جب کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے مفاد کا، یوں جھگڑتا ہے، نہ قاعدہ نہ قانون نہ انصاف، کچھ نہیں، کتے یوں نہیں لڑتے ہڈیوں کے اوپر، جس طرح سے انسان ذرا سے مشترک مفاد کی خاطر آپس میں لڑتا چلا جاتا ہے۔ پھر حلوا، ارے ایک بیل کا جب پیٹ بھر جائے کتنا ہی چارہ کیوں نہ پڑا ہوا، وہ ایک طرف بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے نہایت مزے میں جگالی کرتا رہا، باقی چارے کے متعلق اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کون کھا گیا، اس لیے کہ وہ حلوا نہیں ہے، صرف پیٹ ہے اس کا بھر گیا، نیت کی بات ہی نہیں، اس کم وقت کا پوچھو نہیں، پیٹ تو بھرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ نیت نہیں بھرتی۔ کبھی ان سے پوچھو کہ یہ جو اتنے کروڑوں ملینئر بڑی پھرتے ہیں، کوٹیاں موٹرے چلا جا رہا بینک بیسل، اور حوث کی کیفیت یہ ہے باولے کتے کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، اتنی بڑی عزتوں کے مالک اور صاحب کے چپراسی سے جو خوشامدیں کرتے ہیں، جا کے پوچھو نہیں کیا کہ شروع کیا ہے، حلوا، نیت نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حوث پاگل بنا رہی ہے، بھاگے جا رہے ہیں۔ کہا اگر کوئی ریس کرنے والا ڈیسٹینیشن میں قرار ہو جائے تو وہ تو بھاگ کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے تو کھڑا ہو جاتا ہے نا، اور جب ڈیسٹینیشن ہی کوئی نہ ہو اور ہو ریس ایک دوسرے سے آگے چلنے کی، تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد جا کے قبر کے گڑھے میں گر جاتی ہے۔ الانسان، عزیزان ایمان، قرآن نے یہ کہا، یہ خدا کی فطرت تو ایک طرف سبحان اللہ ہے تعالی اما یصفون، وہ اس سے بہت اونچا ہے جو یہ لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ خدا کی فطرت تو ایک طرف، یہ تو حیوان کی فطرت بھی نہیں۔ تو الانسان جب قرآن کہے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان جو وحی کی رہنمائی میں اپنے اوپر پابندیاں عائد نہیں کرتا، فطرت کی قوتوں کو خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق صرف نہیں کرتا، جو جی میں آیا ہے اس کو وہ کرتا چلا جاتا ہے، فطرت نے کنٹرول پہلے سے اٹھایا، اپنے اوپر کنٹرول عائد نہ کیا، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کریم نے جو کہا، انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے، فطرت مجبور کی ہوتی، پانی کی فطرت ہے نیچے کی طرف نشیب کی طرف بہے، مجبور ہے، آگ کی فطرت ہے کہ حرارت دے، مجبور ہے، سینکھیے کی فطرت میں ہے کہ ہلاکت دام پہنچائے، مجبور، بکری کی فطرت ہے کہ گھاس کھائے گوشت نہ کھائے، مجبور، شیر کی فطرت ہے کہ گوشت کھائے، مجبور ہے۔ اسی لیے شیر جب کسی انسان کو بھی پھاڑ کھاتا ہے تو کبھی اس کو پھانسی نہیں دی جاتی، مجبور ہے فطرت سے، فطرت مجبور کی ہوتی ہے، انسان کی کوئی فطرت نہیں، یہ صاحب اختیار ہے، یہ چاہے گوشت کھائے چاہے سبزی کھائے، چاہے اپنے لیے حیات آفریں چیزیں پیدا کرے، چاہے ایک دن میں اپنی ہلاکت کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سوئسائڈ کوئی جانور نہیں کر سکتا، خودکشی کوئی حیوان نہیں کر سکتا، یہ اشرف المخلوق جسے کہتے ہیں چھوٹا، یہی اپنی تباہی یہی کرتا ہے، اور سوئسائڈ تو ایک فرد اپنی تباہی کرتا ہے، ساری انسانیت سوئسائڈ کر رہی ہے، قوموں کی قومیں سوئسائڈ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ فطرت نے کنٹرول رکھا نہیں تھا، اپنے اوپر کنٹرول عائد نہیں کیا، اور اس کے بعد الانسان ان حیوانی جذبات کو بغیر حدود و قیود کے ان حیوانی جذبات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے۔ جنسی جذبات کے سلسلے میں کہنا انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ نہیں کر سکتا، اس کو یوں نہ چھوڑ دینا کہیں، فطرت نے کنٹرول عائد نہیں کیا کہ سارا سال وہ بیل گائیوں کے گلے میں پھرتا رہتا ہے،
آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ، فطرت کا کنٹرول۔ جب فطرت اجازت دیتی ہے اس وقت وہ چیز کو پورا کرتا ہے۔ کتنی بڑی عفت ہے یہ، لیکن اس کے لیے اس کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا۔ یہ کنٹرول فطرت کا انسان سے اٹھا، اپنے اوپر کنٹرول اس نے عائد نہیں کیا، مغرب پوری آپ کے سامنے، اور اس کے تتبع میں بدقسمتی ہماری کہ وہ سیلاب ادھر بھی چلا آ رہا۔ یعنی مرد عورت کے تعلقات تو ایک طرف رہے، بس آپ کو معلوم ہے کہ وہاں انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو قانوناً جائز قرار دے دیا۔ واٹ نیکسٹ؟ یہ کیوں ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ خود نہیں کرتا۔ یہ چیز سامنے ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں قرآن نے بیان کی ہے، اتنی بڑی ٹیمپٹیشن دنیا بھر کی جو ہو سکتی ہے، تحدید بھی اس کے اندر، یعنی تخویف بھی اس کے اندر، ترغیب بھی اس کے اندر۔ ترغیب تو یہ ہے کہ ایک مالکہ گھر کی بہرحال وہ اگر ملکہ نہیں تھی تو اس سے کم بھی نہیں تھی، وہ ترغیبات دیتی چلی جا رہی ہے۔ تخویف کی یہ کیفیت ہے، ساتھ کہتی ہے کہ یہ چیز اگر نہ مانو گے تو کل جیل خانے کے اندر ہوگے۔ دونوں چیزیں پڑی ہیں۔ ہر انسان ضعیف واقع ہوا ہے۔ وہاں پتہ ہے کہ کیا کہا ہے قرآن نے کہ یوسف نے کیوں اپنے آپ کے اوپر وہ ضبط رکھا؟ کہا کہ اس نے برہان رب دیکھ لیا اپنے سامنے کہ نہیں، میرے خدا نے یہ کہا ہے کہ ایسے وقت پہ یہ کرنا ہے، رک گیا۔ یوں ہے عزیزان ایمان، انسان اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے، اس کو یوں چھوڑ دیجئے گا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، سورہ توبہ کی 28ویں آیت تک ہم آ گئے، 29ویں آیت سے ہم آئندہ لے گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔